قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے کے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ام ایمن جو رسول اکرم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھیں، آپ پر جھکی ہوئی تھیں۔ اس وقت تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی کمر میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہکہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن العرقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا، یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہا لگایا۔ حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینے کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینے جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر بھی تھے۔ قریش جو مارکا سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے۔ اب پھر ابن قمہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور ام عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے دو تین زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جوان جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ ام عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ مصعب بن عمیر مصعب بن عمیر کی قد بت اور شکل و صورت میں رسول کریم کے ساتھ نمایاں مشابہت تھی۔ ابن قمہ مصعب کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب تیار تھے، انہوں نے ابن قمہ کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن قمہ کا ایک وار مصعب پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ ام عمارہ ام عمارہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن قمہ نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن قمہ کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن قمہ نے ام عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم جو قریب ہی تھے ابن قمہ کی طرف بڑھے، لیکن ابن قمہ نے پینترا بدل کر آپ پر ایسا وار کیا جو آپ کے خود پر پڑا۔
تلوار خود سے پھسل کر آپ کے کندھے پر لگی۔ آپ کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا، آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن قمہ نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں محمد کو قتل کر دیا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ وہ یہی نعرہ لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔ وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ اپنے نبی کے شیدائیوں، بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اگر نبی نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو کہ نبی کریم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاع بن وقش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ دیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ رسول اکرم ایک بلند جگہ پر پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام کے ڈر سے پہاڑی کے اندر جا چھپے۔ یہاں رسول خدا کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کے لیے فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی، آپ کے پاس آ پہنچی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ کو پلایا۔ حضرت فاطمہ آپ کے زخم دھونے لگیں۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھیں۔